تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی ہے. تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے، کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے، یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے. ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ. آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے. تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ زمین پہ رہنے کے، زمین کی خلافت کا حقدار ہے، یہ سمجھے گا چیزوں کو. تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی. تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا، وہ غلط فہمی میں آ گیا. تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، عربی میں مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان، میں بہت عالی انسان ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کیا تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، شیر ہو گیا. خیر، تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتا ہے انسان کہ میں لگا لیتا ہے. اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر، کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت. اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا، اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا، اس نے اسی کے پاؤڈر بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی، میں سعودی عرب میں تھا نا، آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے، تو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا ایک صاحب کا پتہ چلا، بڑے اسمگلر ہیں وہ سعودی عرب میں، نہیں وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں، فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو، حاجی غفار، حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو، یار حاجی تو ہٹوا دو. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے، وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے. کوئی اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے بول دیا بھائی ٹھیک ہے، اما شاکرن و اما کفور. ان میں کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. بروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ بنائی ہے، نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کے باغات بنائے ہیں. تمہاری مرضی جس میں جانا چاہو. بتا دیا اس نے سب کچھ، ہمیں سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور غلط راستہ بھی بتا دیا. سیدھا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ، نماز پڑھنے کا راستہ، ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا. اسلام کے بیسک احکام بہت ایزی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ تو لوگ اسکالرس کو سن کے نا کھوپڑی خراب ہو رہی ہے ان کی، پیچیدہ بنا رہے ہیں اسلام. میں بھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں، مسلح پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو، آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی، وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، بہت محبت سے، لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگے کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. منجی ٹھوک دی فلانے کی، یہ ٹھوک دی فلانے کو، یوں ٹھوک دیا. یہ کیا ہے چل رہا ہے یار؟ شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے، ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو، ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے، وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف. میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے، واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو، وہ ان کی باتوں میں، ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے. اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتہ ہے نماز کی جگہ ہے، تو جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ، تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے، وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے، تو وہاں پورا کمرہ تھا جہاں سارے، وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ، یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا، یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا، باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی آگے کر دیا نماز کے لیے. تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے. آپ رفع الیدین کریں نہیں کریں، زور سے آمین کہیں، آہستہ آمین کہیں، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ادھر باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہوگا ہاتھ چھوڑ رہا ہوگا، ایک ہی صف میں
ہاتھ باندھا ہوا ہوگا. جب ان کے علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ راجح ہے, یہ بھی قول ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی قول ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ بھی جب علم ہوتا ہے تو انسان میں اعتدال ہوتا ہے, جب علم نہیں ہوتا تو یہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, منجی ٹھوک دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. خیر کہاں چلے گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, صاحب علم اور کم علم برابر بولو نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل ٹاپک تو جو میرا, میں اس کی طرف آ رہا ہوں ابھی, جو میں مغرور کے لفظ کو لے کے چلا تھا, لیکن بیچ میں اتنی ایک بات آ گئی نا, پتے کی بات آ گئی کہ ہمیں علم کو بڑھانا چاہیے. علم کو بڑھائیں کیسے ہم, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ میرے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں ہٹ رہا ہوں. میں تو آج دنیا دھوکے کا گھر ہے, اس کو ایکسپلین کرنا تھا, موضوع سے ہٹ گیا ہوں, لیکن کچھ چیزیں موضوع سے ہٹ کے آ جاتی ہیں, وہ اگر اسی وقت پارسل کر دی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو علم کے لیے نا, علم کے لیے سب سے پہلے آپ زبان سیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر بچے کو شروع میں اے فار ایپل, الف سے انار, بے سے بکری, یا بے سے بابا, یا کچھ بھی سکھا دو آپ, بے سے, بی فار بیلون, سی فار کیٹ, یہ ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے. کیوں سکھایا جاتا ہے؟ کہ آگے جتنے بھی علوم ہیں وہ کسی نہ کسی زبان میں ہوں گے. کتابیں, تحریریں, قرآن نے بھی کیا کہا ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے پہلے اقرا کہا کہ پڑھو, اور پھر قلم کی تعریف کی اللہ نے, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اس میں اشارہ تھا کہ قرآن بھی قلم سے محفوظ ہوگا, قلم سے لکھا جائے گا. تو سب سے پہلے زبان, اس لیے جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے بچوں کو وہ بڑی زبانیں سکھائے, زبان سکھائے. آج کل دنیا میں بڑی زبانیں کون سی ہیں؟ عربک اور انگلش, یہ دو بہت بڑی بڑی زبانیں ہیں. عربک چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی, 20 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے عربی. ہمارے وہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے لوگ. اور انگلش وہ بین الاقوامی زبان ہے, اور اردو بھی کوئی چھوٹی زبان, ہندی اردو ایک ہی ہے. کتنی بڑی آبادی ہے یہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو ملاؤ آپ تو کتنی بڑی آبادی بن جاتی ہے. تو ان میں اردو تقریباً سب سمجھتے ہیں, وہ ہندی کہہ لو, اردو کہہ لو, ایک ہی بات ہے وہ. تو اپنے بچوں کو یہ 3 زبانیں فوکس کریں, یہ سکھائیں. اگر یہ نہیں سیکھی انہوں نے, یہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ارے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے, تو سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا. ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا. یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں اپنا, دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا, ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے, بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے, آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر, تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکے کا گھر. تو متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, اور غرور کہتے ہیں دھوکہ دینے والا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ دے گی تمہیں. دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز آدمی جھوٹ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولو, جھوٹ بولتا ہے. ایک دھوکے دار دکاندار ہے, جو مال دکھائے گا وہی بیچے گا, یا جو دکھا رہا ہے بیچ کچھ اور رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اگر ایک دکاندار ایسے ہے کہ جو مال آپ کو دکھایا بالکل چھان پھٹک کے آپ نے چیک کیا, وہی آپ کو اس کی مناسب قیمت پہ بیچ دیا, اس کو دھوکے باز کہیں گے یا ایماندار کہیں گے؟ ایماندار. دھوکے باز اس کو کہتے ہیں کہ مال دکھائے کچھ اور پہنائے کچھ اور, اس کی جو اوریجنل قیمت تھی اس میں بھی ڈنڈی مارے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نہ بتائے بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے بتائے, اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہا ہے. 2 چیزیں جس دکاندار میں ہوں گی وہ دکاندار کہلائے گا دھوکے باز. یہی 2 چیزیں دنیا میں ہیں. دنیا کیا کرتی ہے, ہمیں دنیا کی نعمتیں جس طرح دکھاتی ہے اس طرح ہے نہیں ہے.
اور جتنی قیمت اس کی بتاتی ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے نہیں. یہ نہیں کہ ویلیویبل نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے ان کی بھی ویلیو ہے. تبھی جس کو دنیا کی نعمت ملے قرآن اس کو نعمت ہی کہتا ہے, نعمت ہے. لیکن یہ دنیا تمہیں جو بتا رہی ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہے, اللہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو. اس کی تھوڑی قیمت ہے, تھوڑی قیمت پہ تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے, بہت زیادہ جان نہیں لگانی. تھوڑی قیمتی چیز کو بہت زیادہ نہیں مسلط کیا جاتا. دیکھو ایک سونے کی انگوٹھی ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی ہے, دونوں پہ ایک جیسا دل دو گے آپ. جتنا غم سونے کی انگوٹھی چھننے پہ ہوتا ہے لوہے کی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا بھائی. تو دنیا ہمیں کیا کرتی ہے, دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے نہیں جتنی ہمیں یہ بن سنور کے, جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے. چڑیل کو کیا کر لیا ابھی؟ نہیں میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں, تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ, ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے, منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا, اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے, لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے, یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں, ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب, پہلے تو شکل ہوتی ہے نا, بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو شکل اچھی نہ ہو, تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا, اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم اسے کیا کہتے ہیں, علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے, یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی, مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ, تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے, کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے, پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے نہیں کر رہے, یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی, اب اللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے, بحریہ ٹاؤن, یہ ڈیفینس کے بنگلے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا, سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے, علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے, نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ وہی لکم تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں, بہت سے پیسے والے بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے ٹماٹر, جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا, وہ قارون کو دیکھ جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں, یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے, کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے ہیں. یہ کمرشل ہے, یہ ایسے ہے جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے.
تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا یا یوٹیوب ہی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپس تھا وہ پرپس ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی. کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, 2-4 ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا 2-4 ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی, ہے بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم, کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بیچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے ہائے یا لیت لنا, ہائے 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 یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. ہائے لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا. تو جو اہل علم تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہتا ہم ہوتے تو ہم کہتے ہم ان کو تسلی دیتے, نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ اسٹرگل, محنت کر, ہارڈ ورکنگ, اس نے محنت کی ہے, دماغ لگایا ہے, فکر نہ کر آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے ایسی 10 ریڑیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے, وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑیاں. اس کو ہم تسلی دیتے, اس کے دکھ میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے, کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے, صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا, بلکہ ویلکم, ویلکم ایک طرح سے گالی ہے, تباہ ہو جاؤ, ناس ہو جائے تمہارا بغیر. تو اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے, بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو بغیرتوں, یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ, بلکہ کہہ رہے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی, نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے, نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں, وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں, پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو, یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا, میری یہ نہیں ہے, میری یہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے رہوں گا, ہاں ہاں بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا, نکل یہاں سے, چماٹ پڑے گا نکل یہاں سے. ہے نہیں ہے یہ. شکر ادا کر, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے بیچارے بہت لوگ آتے تھے میرے سامنے, غم سناتے تھے. جب سے اس طرح کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اب آ کے یہ نہیں کہتے, اب آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب حالات تو بہت خراب ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے چل رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح اسٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن پھر بھی حالات صحیح نہیں چل رہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے, کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی تمہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, بھلے کرائے پہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے پیسے ہیں تو پڑھاؤ, نہیں ہے تو کیا ہو, نہیں پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیچھے رہ جائے گا, کوئی بھی نہیں, ٹماٹر بیچے گا زیادہ سے زیادہ, یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ٹماٹر بیچے گا تو بھائی مر جائے گا ایک دن. قارون, اب رپورٹ ہے قارون کے بارے میں, کیا رپورٹ ہے؟ زمین میں دھسا دیا اللہ نے, نہیں بھی دھسایا ہوتا تو مر چکا ہوتا ہے نا اب تک. تو دنیا کیا کرتی ہے بھائی, جتنی اٹریکٹیو ہے نہیں اتنی اٹریکٹیو میک اپ کر کے آتی ہے یہ. تو اس پہ جو فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا, ختم ہونے والی, بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. قارون بھی تو اگر زندہ رہتا تو بڈھا ہو جاتا, تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے اس دولت کا. میں جب سفر کرتا ہوں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کے گردے ڈائلسس پہ ہے. ابے بھائی اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جو سب کچھ کھا سکتا ہے یار. اتنی بیماریاں, کھا نہیں سکتے آپ, پہن نہیں سکتے, 20 قسم کے مسائل. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے بھائی, آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں غافل کرے گی اللہ سے اور آخرت سے. تو اس لیے بھائی دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کرو, 100 دفعہ کرو, زیادہ لفٹ مت کراؤ. جتنی ہم کرا رہے ہیں یہ اضافی ویلیو دے رہے ہیں اس کو, اتنی بنتی بولو نہیں ہے, اتنی نہیں بنتی. والعاقبۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں اینڈنگ جو ہے نا یہ اسٹارٹنگ ہے, اسٹارٹنگ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. جس بھی ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوتی ہے کتنی شاندار اوپننگ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے. جب آپ اپنے بزنس کی اوپننگ کرتے ہو, بڑے بڑے تاجر آئیں گے اور مشہور لوگ آئیں گے, آپ نے ربن کاٹا, او لگتا ہے بس یہی ہے. یہ تو اوپننگ ہے میرے بھائی, اینڈنگ میں پتہ چلے گا کہ یہ بزنس نوٹ چھاپ رہا ہے کہ یہ تو یہاں گولے گھنٹے کی ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے. اوپننگ تو سب کی بڑی زبردست ہوتی ہے, کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپننگ ہوتی ہے, لگتا ہے کھرب پتی بنے گا یہ آدمی, وہ پروجیکٹ کیا ہو جاتے ہیں, ناکام. تو یہ اوپننگ ہے کہ پیسہ ہے. اینڈنگ کیا ہے, ایمان پر, اعمال صالحہ پر موت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے.
اگر غریب ہو اینڈنگ اچھی ہو گئی, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہوئی, کامیاب ہے بھائی یہ. اور اگر ایمان اور نیک اعمال پہ موت نہیں ہوئی تو ہم نے چائنا میں کا قبرستان دیکھا ہے, ملیشیا میں ارب پتی لوگ اپنی دولت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتی ان کی دولت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کمائیں, دل نہ لگائیں. دل لگانے کی علامت کیا ہے؟ چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں دنیا ہے یا اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بجائے اپنی محبت اللہ ہمارے دل میں ڈالے. وما علینا الا البلاغ. جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب, میرا نام گلشن انصاری اور میں انڈیا کے شہر بمبئی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بیٹے ابان کے لیے دعا کریں, وہ ان دنوں بیمار ہیں اور بہت ضدی بھی ہو گیا ہے. اللہ اس کی طبیعت کو بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا, وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا, یاد رکھو, بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں. یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں, جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, نیک ہی ہوتے ہیں, شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ صحت کے کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے, وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے, اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا, بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنی پاپڑ کھاتا ہے, اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے, پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں, پاپڑ کھلائیں, بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی, یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں, چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں, وہ لازمی چڑچڑا ہوگا, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ بولو, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, صاحب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا, چینی کھانا, چاکلیٹیں کھانا, یہ صحت کے لیے, یہ پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا, بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا, ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے, وہ دیکھو بیٹھا ہے, وہ میرا بچہ میرا بیٹھا ہے, وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے, اتفاق سے نظر پڑی. تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی, تو یہ چاکلیٹ کھا لے, پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے, یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ, کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بعد میں کھا لے گا, کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہیں. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں, ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں, آلو کے چپس تیل میں تل کے, یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے, اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اس میں منرلس تو ہے نہیں, وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر